معاشرتی احکام کے سلسلے میں گھریلو زندگی کیسے خوشگوار رہے، اس سلسلے کی بہت سی احادیث کا مذاکرہ ہوا، اور کل سے وہ مضمون پڑھنا شروع کیا گیا تھا جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست عورتوں کو، خواتین کو مخاطب کر کے بڑے ہی پیارے دل نشیں انداز میں ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارا سلوک، تمہارا برتاؤ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ نہیں لگتا اس تحریر کو پڑھ کر کہ جیسے کوئی بزرگ اپنے علم کی روشنی میں کچھ واعظ کہہ رہا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاندان کا بزرگ اپنی بچیوں کو نصیحت کر رہا ہو، بہت محبت کے اور پیار بھرے بے تکلف انداز میں، تاکہ وہ بچیاں اپنے شوہروں کی محبت کھینچ سکیں، ان کے قلب و نگاہ کو اپنی طرف یکسو کر سکیں، گھر کی ملکہ بن سکیں، اور بہت محبت اور عزت کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی اپنے سسرال میں بسر کریں۔ جہاں تک کل پڑھا گیا تھا آج وہیں سے اس کے آگے سے پڑھنا شروع کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ دل کے کانوں سے سنا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ شوہر جب کبھی سفر سے آئے تو مزاج پوچھو، خیریت دریافت کرو، کس طرح سفر گزرا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، ہاتھ پاؤں تھام لو کہ تھک گئے ہوگے، میں تھوڑی خدمت کر دوں، اگر کھانے کی ضرورت ہو تو فوراً روٹی پانی کا بندوبست کرو، گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جھل کر ٹھنڈا کرو، غرض کہ اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو، روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیا لائے ہو، کتنا خرچ لائے، خرچ کا بٹوا کہاں ہے، دیکھیں کتنا ہے۔ یہ سب منکر نکیر کے سوالات آپ کو درپیش آ چکے ہوں گے یا آئیں گے؟ اللہ نہ کرے۔ ہمارے واسطے کیا لائے، کتنا خرچ لائے، خرچ کا بٹوا کہاں ہے، دیکھیں کتنا ہے، جب وہ خود دے تو لے لو، یہ حساب نہ پوچھو کہ تنخواہ تو زیادہ ہے، اتنے مہینے میں بس اتنا ہی لائے۔ تم بہت خرچ کر ڈالتے ہو، کس چیز میں خرچ کیا مجھے بتاؤ، کہاں خرچ کیا، کیا کر ڈالا؟ کبھی خوشی کے وقت سلیقے کے ساتھ، کبھی خوشی کے وقت سلیقے کے ساتھ باتوں میں پوچھ لو تو خیر، اس کا کچھ حرج نہیں۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور روپے پیسہ سب انہی کو وہ دے، اگر شوہر کی عادت یہ ہو کہ وہ اپنی آمدنی کو لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے اپنی ماں کو دیتا ہے، اور تم کو نہ دے تو کچھ بھی برا نہ مانو، بلکہ اگر تم کو وہ دے بھی تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہو کہ نہیں، یہ تو آپ اماں جان کو آپ ان کو دیں، وہ گھر کی بڑی ہیں، وہی گھر کا خرچہ چلائیں گے، مجھے نہ دیں۔
بہت سمجھداری کی بات ہے، بہت سمجھداری کی بات ہے، تاکہ ان کا دل میلا نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو اپنے ہی پھندے میں پھانس لیا۔ جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابع داری کو فرض جانو۔ جو لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ واجب کی جگہ فرض نہیں بول سکتے تھے۔ وہ ان کا طریقہ بولنے میں، لکھنے میں یہ نہیں تھا کہ کسی بات پر زور دینے کے انداز میں کوئی مبالغے کے ساتھ کوئی بات کہو، بہت ناپ تول کر الفاظ بولتے تھے، بہت جچے تلے لفظ بولتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شریعت میں بہو کے ذمے ساس و سسر کی خدمت بھی فرض ہے، اس لیے انہوں نے یہ لفظ لکھا ہے، جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو اور ان کی تابع داری کو فرض جانو۔ میں بار بار زور دے کر کہتا ہوں، آج کل کی نئی نسل کی بچیوں کے ذہنوں میں بہت ہی غلط بہت سی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ بھئی میرے ذمے زیادہ سے زیادہ میرے شوہر کی خدمت ہے، یہ ساس سسر کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے۔ شادی کے جلد ہی بعد بیویوں کی طرف سے یہ مطالبہ شروع ہوتا ہے کہ بھئی میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہوں گی، میں سب کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ سب کا بکھیڑا میرے ذمے نہیں ہونا چاہیے، مجھے الگ کرو، آپ مجھے الگ رکھو، میں آپ کی خدمت کروں گی، باقی ان سب کے لیے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا خناس ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، شریعت کو نہ سمجھنا ہے، فطرت کو نہ سمجھنا ہے۔ عجیب بات ہے، یہی بہو جب ساس بنے گی تو اس کا فتویٰ بدل جائے گا، قول جدید جو ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، اس کے بعد وہ ڈھونڈ کر لائے گی بہشتی زیور، جب وہ ساس بنے گی تب، اور یہ جملہ بڑے سائز میں لکھ کر لٹکائے گی اور بہو کے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکائے گی۔ تم نہیں جانتی بیٹا، تم نہیں سمجھتی، تم نئی نسل کی ہو، دیکھو دیکھو کتنے بڑے عالم نے لکھا ہے۔ جب وہ بہو تھی تو اس وقت اس کو بالکل یاد نہیں آئے گا، وہ بہشتی زیور نہیں پڑھے گی، وہ جہنمی زیور پڑھے گی۔ ہر ساس بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی، اور ہر بہو کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نصیب اچھا کرے اس کو بھی کل کو ساس بننا ہے۔ اس لیے تم جیسا سلوک کرو گی ویسا سلوک تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم اپنی ساس کی خدمت کرو گی، اپنے سسرال کے سب لوگوں کا دل جیتو گی، تو تمہاری آنے والی بہویں بھی تمہاری آنکھ کا تارا بنیں گی، تمہاری خدمت کریں گی۔ جب تک ساس سسر زندہ ہیں ان کی خدمت کو اور تابع داری کو، میں پھر کہتا ہوں حضرت تھانوی بہت جچے تلے لفظ بولتے تھے، دو لفظ بولیں، ایک خدمت اور ایک تابع داری۔ بعض بہویں بہت احسان کرتی ہیں تو خدمت تو کر دیتی، یعنی الٹا سیدھا کھانا پکا کے رکھ دیتی، لیکن تابع داری، ان کی باتوں کا ماننا، ان کی مزاج کی رعایت کرنا، ان کی مزاج کی نزاکتوں کی رعایت کرنا، ان کی پسند کا خیال کرنا، یہ خدمت سے اور آگے درجے کی بات ہے۔ بالکل جس طرح بہو کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی ماں باپ کی خدمت اور تابع داری کرنے کی پابند تھی، اسی طرح سسرال میں آنے کے بعد اس کو اپنی ساس اور سسر کو بالکل ماں باپ کے درجے میں رکھ کر ان کی دل سے خدمت بھی کرنی ہے اور تابع داری بھی کرنی ہے۔ ایک غلط فہمی بعض بچیوں کو یہ ہے، ہم جیسوں کے پاس گھروں کے کچے چٹھے آتے ہیں، اس قدر کیسز آتے ہیں خاص طور پر اس علاقے میں
مجھے جب تک میں وہاں تھا اپنے لکھنؤ میں تو مجھے اتنا زیادہ سابقہ نہیں پڑا، مجھے خیال میں وہاں ابھی شاید اتنی بری حالت نہیں ہے، لیکن اس صوبے میں تو اللہ کی پناہ کیا حالت ہے، شاید 90% گھر پریشان، شادی کے ہونے کے جلدی بعد جھگڑے شروع ہو جاتے، کبھی شوہر شکایت لے کر آتا ہے، کبھی بیوی شکایت لے کر آتی ہے۔ اس لیے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شعبہ کتنی توجہ کا مستحق ہے، اور دین اچھے دیندار لوگ ایسی زیادتیاں کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ایسی عالمہ بچیاں جو مدرسوں میں پڑھی ہوئی ہیں، عالمہ ہیں، اور یہی سوچ کر ان کے ساتھ رشتہ کیا گیا تھا کہ یہ عالمہ ہیں، لیکن وہ عالمہ بچیاں اللہ کی پناہ بڑی تعداد ان عالمہ بچیوں کی ہے جو اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت نہیں ہو رہی۔ میں تو کھل کر کہتا ہوں، اگر آپ لڑکیوں کے دینی مدرسوں کا جائزہ لیں اور سروے کریں تو اکثر لڑکیوں کے دینی مدرسے جو خواتین چلا رہی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، پرنسپل ہیں، محتمم ہیں، وہ زیادہ تر مطلقہ عورتیں ملیں گی۔ بہت اہم بات ہے، آپ میری اس جملے کو سنو اور جاؤ اپنے علاقے میں کوئی مدرسہ ہو تو جاؤ دیکھو۔ ہم بڑے بڑے اکابر علماء کا ایک مرتبہ اس موضوع پر مشورہ ہوا دلی میں، بہت سے علماء جمع ہوئے ملک کے، بڑی زوردار بحث ہوئی۔ اس تمام علماء کی گفتگو کے درمیان موضوع یہ تھا کہ بھئی جو ہمارے لڑکیوں کے دینی مدرسے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے کیا تجربات و تاثرات ہیں۔ تو اکثر و بیشتر پورے اجتماع کی گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ ہماری عالمہ بچیاں اچھی بیویاں عام طور پر ثابت نہیں ہو رہی۔ ایک تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے سارے مسئلے معلوم ہیں۔ علم کا تکبر دولت کے اور حکومت کے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس سے پہلے کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم کا جو تکبر ہوتا ہے، علم کا جو استغنا ہوتا ہے، اگر علم کے ساتھ ذکر نہ ہو، کسی بڑے کی نگرانی نہ ہو، کسی بڑے سے محبت اور تابع داری نہ ہو، اور انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہ بنائے، تو علم بہت جلدی انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، اور چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بن جانا یہ ہزار خرابیوں کی جڑ ہے۔ کیوں ہیں وہ متعلقہ عورتیں مدرسوں کی ذمہ دار؟ وہ عالمہ تھیں اور انہوں نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے نہیں جھکایا، چنانچہ بالآخر کچھ دن کے بعد تو میں کے پنچایتوں کے بعد طلاق ہو گئی اور انہوں نے مدرسہ کھول لیا۔ یہ بہت قابل توجہ موضوع ہے، بہت اہم چیز ہے۔ پھر دہراتا ہوں اس جملے کو، جب تک ساس سسر زندہ ہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابع داری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو، اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو، ہرگز فکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے سے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ اب ہم کو آرام ملے گا، بہو آئے گی، اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں میرے شوہر آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھڑا رہی ہے، تو فساد پھیلتا ہے۔ کنبے کے ساتھ مل جل کر رہو۔ آج ہماری بچیاں یہ کہتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے دلائل لاتی ہیں۔ بچیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا
کہ صحابہ کرام جو رہتے تھے تو ان کے گھروں میں تو بس میاں بیوی رہتے تھے. یہ جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے یہ تو ہمارے ہندوستانی ہندو سماج سے آیا ہے. یہ دلیل دی باقاعدہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ وہ مفتیان شرع متین، 20 درمیان اس مسئلے کے. یہ سفتہ کی ٹیکسالی زبان ہے. عجیب و غریب بات ہے، عجیب بات ہے. کون سی سیرت کی اور صحابہ کی کتاب کا مطالعہ کیا ان بچیوں نے؟ ہم کو بھی اس کا نام بتا دیا جائے. یہ کہاں سے لائی ہے یہ دودھ کی کڑی کہ صحابہ کرام شادی کے فوراً بعد اپنے بڈھے ماں باپ کو انگریزوں کی طرح اولڈ سینٹر میں بھیج دیتے تھے. کوئی گھر میں نہیں رکھتا تھا، الگ ہو جاتے تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. صحابہ کرام سے یہ امید کرنا جو صحابہ اجنبی بوڑھوں بوڑھیوں کی خدمت کرتے پھرتے تھے، جو تلاش کرتے تھے کہ کوئی ملے جس کے میں خدمت کر کے جنت کماؤں، ہم ان صحابہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ صحابیات اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حیات نہیں تھی، انتقال کر چکی تھی، ہم سب جانتے ہیں. اب آپ کو ایک حسرت تھی کہ میرے گھر میں کوئی بڑی بوڑھی خاتون ہو اور میں بھی اس کی خدمت کروں، میرے گھر والے بھی خدمت کریں. پڑھو سیرت کی کتابوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام ایمن کس طرح رہتی تھی اور ام ایمن خود کس طرح خدمت کرتی تھی اور ام ایمن کی خدمت ازواج مطہرات کس طرح کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بہن نہیں تھی، آپ کی بیویوں کو کوئی نند نہیں ملی. غور کرو اس واقعے پر کہ جب عرب کے قبیلے سے کچھ لوگ جو جنگ چھیڑ رہے تھے اور جنگ کے نتیجے میں گرفتار ہو کر لائے گئے، تو ان گرفتار ہو کر آنے والوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا نام شیمہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تفصیلات پیش کی گئیں کہ فلاں قبیلے کے اتنے لوگ لائے گئے ہیں اور ان میں اتنے مرد ہیں اور اتنی عورتیں ہیں اور یہ نام ہیں، یہ لوگ ہیں، اور آپ نے جیسے ہی سنا کہ ایک عورت شیمہ نام کی لائی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جا کر اس سے پوچھو کہ اس کی ماں کا نام کیا تھا. لوگ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے رسول نے پوچھوایا ہے کہ تمہاری والدہ کا نام کیا تھا؟ تو شیمہ نے کہا کہ میری ماں کا نام حلیمہ تھا. صحابہ کرام کو حضور نے مشورے کے لیے جمع کیا اور یہ فرمایا کہ یہ حلیمہ وہ ہے عورت جس کا میں نے بچپن میں دودھ پیا، اس طرح یہ شیمہ ہے اس قافلے میں یہ میری دودھ شریک بہن ہے. تو گویا قیدیوں میں میری بہن بھی آئی ہے، اگر تم لوگ پسند کرو تو میں اس کی طرف سے عائشہ کا ہار فدیے میں دے دوں تاکہ میری بہن رہا ہو جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری اوقات ہے کہ ہم کوئی رائے دیں، ضرور 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 رعایت فرمائیے، بالکل حکم دیجئے. فرمایا جاؤ لے کر آؤ. اب صحابہ کرام گئے اور جا کر اس سے کہا کہ تم کو رسول اللہ نے بلایا ہے. وہ کانپنے لگی، گھبرا گئی، گرفتار ہو کر آئی ہے، دیہاتی عورت ہے. ان کا نہیں، آپ چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ساری مجلس جمی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا ادھر کا کونا خالی کر دو، اور اس جگہ پر آپ نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور کہا شیمہ یہاں بیٹھو. وہ کانپ رہی تھی. حضور نے پوچھا کہ شیمہ کیوں گھبرا رہی؟ کہنے لگی محمد میں تو وہی دہقانی دیہاتی عورت ہوں، بنو سعد کے دیہات کی،
میں نے سنا ہے آپ نبی بھی ہو گئے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ ملک عرب کے بادشاہ بھی ہو گئے ہیں. مجھے نہ نبی کا ادب آتا ہے نہ بادشاہ کے دربار میں کبھی گئی ہوں. میں گھبرا رہی ہوں، میرے پر خوف طاری ہے کہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ. آپ نے فوراً اپنی جو کھلی ہوئی باؤں تھی وہ دکھائی. کہا شیما میں تمہارا بھائی محمد ہوں. یاد ہے ایک دفعہ کھیلتے کھیلتے لڑائی ہو گئی تھی اور تم نے میرے ہاتھ میں کاٹ لیا تھا، ابھی تک اس کے نشان موجود ہیں اور میں ان نشانوں کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا رہتا ہوں. رونے لگی شیما. اور اسی وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا انا ابن امرأۃ تأکل القدید. تم صرف غریب گھر کی عورت نہیں ہو، میری ماں کو سوکھا گوشت بھی کھانے کو مشکل سے ملتا تھا، میں بھی ایسے غریب گھر کا بچہ ہوں. یعنی ایسی بات کی کہ جس کا دل ذرا سا سکون ہو، اس کو لگے کہ میں اپنے کے بیچ میں ہوں، اپنوں کے بیچ میں ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے. محبت کا پیغام دیا. اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی ازواج مطہرات سے غالباً سیدہ عائشہ سے اس دن انہی کی باری تھی، یہ کہا کہ آج تمہاری ایک نند آئی ہے. دیکھو حضور نے کیا جملہ کہا. اب حضرت عائشہ میری نند کہاں سے آ گئی؟ آپ کی تو کوئی بہن تھی نہیں. ابھی دیکھو میں بلاتا ہوں، آؤ شیما اندر آؤ. بٹھایا کہ دیکھو یہ قبیلے بنو سعد کی حلیمہ جن کا میں نے بچپن میں دودھ پیا تھا، جو ان کی بیٹی ہے، اس کا خاص خیال رکھو، مہمان نوازی کرو. اور آپ نے باہر صحابہ کرام سے کہا کہ اونٹ 4 اونٹ لاؤ اور ان کے اوپر غلے، کھجور، گھی، تیل، یہ سب سامان لا دو، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک سواری کا اونٹ تیار کرو جس پر اس کو سوار کرو، اور تم لوگ الگ اونٹ پر بیٹھو اور میری بہن کو اس کے خاندان تک محبت اور اعزاز کے ساتھ پہنچا کر آؤ. چنانچہ وہ غلے اور سامان کے ساتھ صحابہ کا قافلہ حضرت شیما کو لے کر چلا. راستے بھر شیما روتی رہیں. اپنے گاؤں میں جب پہنچی، اور گاؤں میں جب پہنچی تو ان کا عجب حال ہو گیا. وہ اشعار پڑھنے لگیں، گنگنانے لگیں، اس طرح کی باتیں کہنے لگیں کہ دنیا میں آج تک کسی بہن کو ایسا بھائی نہیں ملا جیسا شیما کو ملا ہے. میرا بھائی محمد الرسول اللہ ہے، اور گاؤں والوں میں تم کو گواہ بناتی ہوں، میں تم کو گواہ بناتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو دودھ کے رشتے کی نند کے ساتھ، دودھ کے رشتے کی بہن کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے یہ برتاؤ کیا تھا. کیا آج ان کی امت کے مرد اپنی سگی بہنوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کر سکتے؟ اور کیا امت کی بیٹیاں اس بات کو نہیں پسند کریں گی کہ ان کے شوہروں کی، بہنوں کی وہ عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اور بہت مل جل کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جگری سہیلیوں کی طرح اور سگی بہنوں سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں؟ یہ اسلام کا اہم باب ہے. یہ اہم باب ہے. آپ اگر ایک عمارت جن 4 کھمبوں پر قائم ہے، آپ ان میں سے 1-2 کھمبے توڑ دیں تو وہ پوری عمارت بھی گر کر رہے گی. اگر ہم نے اخلاق اور معاشرت کے کھمبوں کو توڑ دیا تو یہ عمارت دین کی گر کر رہے گی اور ہم دنیا سے ایمان کی حالت میں شاید نہ جا پائیں. یہ اتنے اہم باب ہیں. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری تمام بچیوں کو امت کی توفیق دے، اور اس پہلو کو تجدید کی جائے، اس کا احیاء کیا جائے، بار بار ان موضوع پر گفتگو کی جائے. عجیب حال ہے امت کا کہ اس قسم کے موضوعات شاید آپ کے سامنے بھی پہلی بار آ رہے ہوں. 20 سال سے بیانات سنتے ہیں، جمعے کے دن علماء مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی کان میں یہ باتیں پڑتی ہی نہیں. ہمیں چاہیے، مجھ سے کل ایک عالم نے پوچھا تھا کہ اس شعبے کا زندہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے. میں نے ان سے کہا تھا کہ عورتوں کے اجتماعات میں زیادہ تر بیان اسی دائرے میں کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ کہ عورتوں کے اجتماعات میں بہت سلیقے کے ساتھ،
بڑے 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 پیارے اسلوب سے اس قسم کے مسائل پر زیادہ بات کی جائے. ہمارے میں تو اور زیادہ آگے بڑھ کر بات کو کہنا اپنا ضروری فرض سمجھتا ہوں. ایسی بھی دین کی داعیات اور خادمات تیار ہو گئی ہیں جو باقاعدہ عورتوں کا ذہن بناتی ہیں کہ تہجد پڑھنا چاہیے، اشراق پڑھنا چاہیے، چاشت پڑھنا چاہیے، 2 گھنٹے کا ذکر کرنا چاہیے، 3 گھنٹے کی تعلیم کرنی چاہیے اور مسئولات کے اجتماع میں جانا چاہیے. اور یہ گھر کے زیادہ کام کاج یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. یہ کام والی رکھ لو، کام والا رکھ لو، وہ کر دے گا، یہ کام ہمارے ذمے نہیں ہے. یہ قلب میں ظلمت پیدا کرتے ہیں. ہمیں تو اپنے دل میں نور پیدا کرنا ہے. یہ باقاعدہ تعلیم دی جا رہی. سینکڑوں گھر ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے. بہت زور و شور سے یہ تعلیم دی جاتی ہے. یہ تحریف ہے دین کی. اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں عورت صرف فرض نماز پڑھ لے اور اپنے گھر کو دیکھے، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جائے. دین کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے. ایک تو شکل یہ ہے کہ مستورات کے اجتماعات میں بڑے سلیقے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جائیں. دوسری علماء کو جب بات کرنے کا موقع ملے، چاہے وہ مدرسے کے جلسہ ہو اور چاہے وہ جمعے کا خطاب ہو، وہ ضرور اپنے بیانوں میں ایک حصہ اس قسم کی باتوں کا رکھیں. یہ کسی طرح امت کے سامنے پیغام جائے. اس عاجز کا احساس یہ ہے کہ اچھے اچھے دینی مجموعوں میں 50 سال سے بیٹھنے والوں کے کان میں بھی یہ باتیں کما حقہ نہیں پڑی. اسی میں اپنی عزت سمجھو. ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے. خوب سوچو کہ ماں باپ نے تو لڑکے کو پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی کی کہ ہم کو آرام ملے گا، اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں. پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھڑا رہی ہے تو فساد پھیلتا ہے. کنبے کے ساتھ مل جل کر رہو. اپنا معاملہ شروع سے ادب لحاظ کا رکھو. چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو. چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو. جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ بڑے، ان کا بھی ادب کرنا ضروری ہے. تو جو رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ادب کرنا تو اور زیادہ ضروری ہوگا. اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ پیار کا برتاؤ نہیں کیا، شفقت اور رحمت کا برتاؤ نہیں کیا اور اب ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو گھر کے اندر کے جو بڑے ہیں وہ اس سے خارج ہیں کیا؟ چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو. اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہ رکھو. بڑی پیاری نصیحتیں. اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہ رکھو اور اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کو اٹھا لے گی. جو کام ساس نندیں کرتی ہیں تم اس کے کرنے سے عار نہ کرو. تم خود بے کہے ان سے لے لو اور اصرار کرو کہ نہیں اب میں کام کروں گی، میں کام کروں. اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. جب دو آدمی چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ. یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہدایت ہے. اس لیے کہ جہاں دو عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہے، تیسری عورت سمجھتی ہے میرا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں چپکے سے کوئی ریکارڈر رکھ کے چلی آتی. دل وہیں لگا رہتا ہے. لوگ آواز دیتے ہیں تو وہ تیسری آواز میں بھی سن نہیں پاتی، اس لیے کہ اس کے کان تو وہیں لگے کہ وہ کیا بات ہو رہی. خدا کی بندی، مائنڈ یور اون بزنس. اپنا کام کرو. اتنے ہلکے دماغ کے نہیں ہونا چاہیے. کیا حضرت تھانوی
ایک ایک بات جو گھر کے اندر ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری جو دینی جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ ہوائی فائر ہوتے ہیں جن کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا۔ چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیان ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، اصحاب کہف کے کتے پر روشنی ڈالی جاتی ہے 28 منٹ، یہ بیان ہے ہمارے۔ اور مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ربیع الاول کے بیان سنو، محرم کے بیان سنو، کیا ہو رہا ہے؟ عام مسلمانوں تک اسلام پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، اس کی ٹوہ مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، اور خواہ مخواہ یہ خیال نہ کرو کہ کچھ ہماری ہی باتیں ہوتی ہوں گی۔ یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو، یہ بھی خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، یہ تو چہرہ خود بتا دیتا۔ جب میکے جا رہی ہوگی عورت بڑی کھلی ہوئی ہوگی، اور ایک دن پہلے سے اس کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے، وہ چہرے سے خوشی کے آثار، اور جب سسرال آ رہی ہوگی تو کأنما یساقون الی الموت، اور آتے ہی بالکل عجیب ٹیڑھا موڈ، اس طرح کوئی عزت ہوگی؟ یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر اور نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے کہ اب یہی میرا گھر ہے، نہ کہ وہاں رونے بیٹھ گئیں اور جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہیں، جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہیں، جاتے دیر نہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ ہی آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے۔ کیا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سنے گا ملنے کا خانقاہ میں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مقامات تصوف کا بیان ہوگا، اور پہلے ہفتے میں 3 آسمان تک پہنچیں گے، اگلے ہفتے میں 6 آسمان تک پہنچیں گے، اور بس خواب کی بات ہوگی کہ دوپہر میں یہ خواب دیکھا، رات میں یہ خواب دیکھا۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ ہی آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے، نہ اتنی کم کہ منت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو۔ ایک بہو شادی کے بعد پہلی بار رخصت ہو کر سسرال آئی، اس کی ماں نے اس کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ دیکھو سسرال میں زیادہ بولا نہیں جاتا، ابھی تم نئی نئی ہوگی، پتہ نہیں منہ سے کیا نکل جائے، تو اس لیے چپ رہنا، بس سنتی رہنا، بولنا مت۔ بڑی سعادت مند بیٹی تھی، جی امی۔ اب وہ جو سسرال پہنچی تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، سب سہیل مجمع جمع ہے، لوگ چھیڑ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں خیریت کو۔ اب گھبرا گئے لوگ، یہ گونگی ہے کیا؟ سب چرچا ہونے لگا کہ بھئی کہاں غلط پھنس گئے، لگتا ہے کہ گونگی لڑکی کو بھی آ کے لے، بولتی ہی نہیں۔ جب بہت سمجھایا، سب نے چھیڑا، بہت کہا کچھ بولو، تو کہنے لگی امی ایک بات بتائیے، اگر آپ کے بیٹے نے مجھ کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تو آپ اس کا ساتھ دیں گی یا میرا؟ تو ساس بولی تو گونگو ہی اچھی تھی، تو گونگی ہی ٹھیک تھی، ایسے بولنے سے تو نہ بولنا ہی اچھا تھا۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ ہی آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے، نہ اتنی کم کہ منت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو، کہ یہ بھی برا ہے اور غرور سمجھا جاتا ہے۔
اگر سسرال میں کوئی بات ناگوار اور بری لگے تو میکے میں آ کر چغلی مت کرو، میکے میں آ کر کچھ مت کہو۔ سمجھدار ہے وہ بہو جو اپنے میکے میں سسرال کی صرف تعریفیں کرتی ہے اور خوب تعریفیں کرتی ہے، اور واقعی جو کچھ وہاں پر اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتی۔ یہ صبر، یہ عقل مندی ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی اور اس کی سسرال کی تکلیفیں ختم ہوں گی، اس کو بھرپور خوشیاں نصیب ہوں گی۔ سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا یا ماؤں کا خود کھود کھود کر پوچھنا بڑی بری بات ہے۔ اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقے اور تمیز سے رکھو، شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقے اور تمیز سے رکھو۔ رہنے کا کمرہ صاف رکھو، گندا نہ رہے، رہنے کا کمرہ صاف رکھو، گندا نہ رہے۔ بستر میلا کچیلا نہ ہو، شکن نکال دو۔ اللہ اکبر، شکن نکال دو۔ اگر چادر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تب بھی تم بیڈ کو بالکل اس طرح فریش کر دو جیسے ہوٹلوں میں، اسپتالوں میں 24 گھنٹے میں ایک بار کم سے کم کیا جاتا ہے۔ کوشش تو کرو کہ تم اپنے بیڈ روم کی، اپنے پورے گھر کے کمروں کے بستر کو بار بار ٹھیک کرو۔ شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقے اور تمیز سے رکھو، رہنے کا کمرہ صاف رکھو، گندا نہ رہے، بستر میلا کچیلا نہ ہو، شکن نکال دو۔ تکیہ میلا ہو گیا ہو تو غلاف بدل دو۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ کیا رہ گیا؟ تکیہ میلا ہو گیا ہو تو غلاف بدل دو، نہ ہو تو سی ڈالو۔ جب خود اس نے کہا اور اس کے کہنے پر تم نے کیا، یعنی ساس نے کہا، نند نے کہا، اس کے کہنے پر تم نے کیا، تو اس میں کیا بات رہی؟ لطف تو اسی میں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کر دو، لطف تو اسی میں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کر دو۔ جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو، جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو۔ کپڑے ہوں تو تہہ کر کے رکھو، کپڑے ہوں تو طے کر کے رکھو، یوں ہی الٹے سیدھے سمیٹ کر مت ڈال دو، ادھر ادھر نہ ڈالو، کہیں قرینے سے رکھو۔ کبھی کسی کام میں ہیلا بہانہ مت کرو، کبھی کسی کام میں ہیلا بہانہ مت کرو، نہ کبھی جھوٹی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس سے اعتبار اور بھروسہ جاتا رہتا ہے، پھر سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا، پھر سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا۔ اگر غصے میں کبھی کچھ برا بنا کوئی کہہ دے تو تم ضبط کر لو اور بالکل جواب مت دو، وہ چاہے جو کچھ بھی کہے تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ۔ غصہ اترنے کے بعد دیکھنا کہ وہ غصہ کرنے والا خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا اور آئندہ اپنے غصے کو قابو میں کرے گا۔ اور اگر تم بھی جواب میں بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی، پھر نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچے، پھر نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچے۔ ذرا ذرا سے شبہ پر تہمت مت لگاؤ، ذرا ذرا سے شبہ پر الزام مت لگاؤ کہ تم فلانی عورت کے ساتھ، فلانی لڑکی کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہو، وہاں زیادہ جایا کرتے ہو، وہاں بیٹھے کیا کرتے ہو، کہ اس میں اگر مرد بے قصور ہو تو تم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا لگے گا، اور اگر سچ مچ واقعی اس کی عادت خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے سے، کوئی دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ گھریلو مسائل ہیں، یہ زندہ یہ بالکل یہ مسائل ہیں جن سے
بہت سے لوگ گزرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ فردی قسم کی باتیں ہیں، یہ تو جب کسی گھر کا رشتہ کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کا ہوتا ہے تب کہیں جا کر ان میں سے کچھ لوگ اس بات کی ہمت کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے مسائل اپنے شیخ کو بتائیں. اس لیے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرے کا کیا حال ہے. اگر یہ رشتہ نہ ہو تو تمام گندگیاں انڈر دا کارپیٹ چھپاتے ہیں ہم. یعنی بہت مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ہم چھپائے رہتے ہیں، کس سے پوچھیں کیا پوچھیں، اس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. یہ مسائل ہیں اور اس دور میں بہت بڑھ گئے ہیں. شیطان مردوں سے اس بات کی غلطی کراتا ہے کہ وہ شادی ہو جانے کے باوجود اور ایک اچھی پاک دامن بیوی کے شوہر ہو جانے کے باوجود ان سے کسی غیر لڑکی اور غیر عورت سے بات کرواتا ہے، ان کی توجہ کسی اور کی طرف کھینچتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو یہ گھر ٹوٹ کر رہے گا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابلیس جو پورا عملہ اس کا پوری دنیا میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ جو اس کی میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں وہ اپنے ذریت سے شیطانوں سے کارگزاری سنتا ہے. ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی کس نے کیا کیا، تو وہ شیاطین اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں. میں نے بدکاری کروا دی، میں نے جھوٹ بلوا دیا، میں نے شراب پلوا دی، میں نے فلاں گناہ کرا دیا. شیطان سنتا رہتا ہے. جب ایک شیطان کھڑے ہو کر ابلیس کے سامنے اپنی کارگزاری یہ سناتا ہے کہ میں نے فلاں گھر میں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اس وقت شیطان کہتا ہے ہاں تم نے بڑا کام کیا ہے، تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ صحیح روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا راز ہمارے سامنے فاش کیا، اور آپ غالباً یہی بتانا چاہتے ہوں گے کہ دیکھو میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کو خراب کرنا یہ شیطان کا سب سے بڑا ایجنڈا، سب سے بڑی کوشش ہے. ہوشیار رہنا. تو تعلقات خراب کن اسباب سے ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بات کر رہا ہوتا ہے اپنی بہن سے، اور بیوی کا مزاج اگر شک اور بدگمانی کا ہوتا ہے تو اس وقت وہ سوچنے لگتی ہے کہ آخر یہ رات میں 12 بجے کس سے بات کر رہے ہیں، اور کیوں آخر کمرہ بند کر کے بات کر رہے ہیں، اور کیوں آنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا خدا حافظ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اور بات فون کاٹ دیا. یقیناً کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے. اب کالا ہے کہ کالی ہے، کیا ہے؟ اب اس کے ذہن میں ایک پہاڑ بننا شروع ہوتا ہے. اور ادھر شوہر پہ جب وہ ظاہر کرتی ہے، ٹیڑھے منہ سے بولتی ہے، سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتی، شوہر پوچھتا ہے ہوا کیا بھائی، ابھی تک تو تھوڑی دیر پہلے تو تم ٹھیک تھی، یہ ہوا کیا؟ کہ نہیں آپ ان سے بات کیجئے جس سے بات کر رہے تھے، میں جا رہی ہوں، میں جب بات کر لیجیے گا تو میں آ جاؤں گا. کس سے بات کر رہے، کیا ہوا بھائی؟ ارے مجھے سب پتا ہے، مجھے بیوقوف نہ بنائیے، بہت دن سے دیکھ رہے ہیں. شروع ہو گیا. بالکل ممکن ہے کہ بالکل غلط بدگمانی ہو رہی ہو. اب شوہر کا پارا چڑھ گیا، ماشاءاللہ مرچیں بھی کھاتا ہے، تیکھا بھی کھاتا ہے، بڑے کا گوشت بھی کھاتا ہے. آ گیا غصہ. اب بجائے اس کے کہ ٹھنڈے دل سے ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں آؤ، میں تم کو فون ملا کے بات کراتا ہوں، میں کس گرل فرینڈ سے بات کروں، ذرا بات کرو، مسئلہ ختم ہو گیا. اب شوہر بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری، نہ بھگوایا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، شک کرتی رہتی ہو ہر وقت، کیا تماشا ہے، میں کوئی ایسا کوئی بازاری آدمی ہوں،
تماشا شروع. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی شوہر سے غلطی ہوتی ہے. شیطان ہی بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے پہلے کیس میں, اور شیطان ہی شوہر سے ناجائز عورت سے, نامحرم عورت سے بات کرواتا ہے دوسرے کیس میں, اور دونوں میں مقصد شیطان کا گھر کو توڑنا ہوتا ہے. وہ ادھر سے توڑے یا ادھر سے توڑے, اس کے دل میں بدگمانی ڈال کے توڑے یا اس سے غلطی کروا کے توڑے, انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹتا ہے. دیکھو, صرف ہم غلط کام نہ کریں یہ کافی نہیں ہے. لوگ ہم کو غلط نہ سمجھیں اس کی بھی امکانی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. ہم لوگوں کو بدگمانی کا موقع نہ دیں, ہم لوگوں کو شک کا موقع نہ دیں. ہم تنہائیوں میں کسی سے بات کریں تو اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر بات کریں. یہ بہت برے ہیں, اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, پوری شفافیت کے ساتھ معاملہ کریں کہ دیکھو بھائی میں فلاں سے بات کر رہا ہوں, دیکھ لو, سن لو کیا بات کر رہا ہوں. 2-4 دفعہ جب شوہر اتنا اعتماد ملے گا تو کہے گا آپ کیا بات کرتے ہیں, اب مجھے کوئی شک ہے آپ کے اوپر؟ استغفر اللہ, آپ جس سے چاہے بات کیجئے, مجھے پورا اعتماد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنی بیوی حضرت صفیہ سے بات کر رہے تھے. حضرت صفیہ آئی ہوں گی بات کرنے کے لیے, کیا وجہ تھی کہ باہر کھڑے بات کر رہے تھے؟ اتنے میں حضرت صفوان داخل ہوئے, صحابی رسول. حضرت صفوان کو حضور نے کہا کہ صفوان, یہ میری بیوی صفیہ ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. حضرت صفوان کہنے لگے اللہ کے رسول, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے دل میں کوئی شک آ سکتا تھا. حضور نے فرمایا نہیں, میرے رب کا حکم ہے اتقوا مواضع التہم, اتقوا مواضع التہم, ایسے تمام امکانات سے بھی بچو جس کی وجہ سے کسی کے دل میں کوئی شک اور بدگمانی پیدا ہو. یہ ہیں زندگی کے اصول. اگر سچ مچ اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے سے, کوئی دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہوگا. اپنی طرف سے دل میلا کرانا ہو تو کرا لو, ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے. اللہ سارے حضرت تھانوی, اگر کسی مرد کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو بیوی کی بحث مباحثے سے وہ عادت نہیں چھوٹے گی. کتنی بچیاں, کتنی عورتیں اپنے راز کی باتیں ہمارے مشائخ سے اور کہتی ہیں. وہ مشائخ, وہ اللہ والے, ان سے کہتے ہیں بچی ٹھنڈے دل سے سوچو, تم سوچو کہ تم سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری طرف اس کی کشش کم ہو کر کسی اور کی طرف جا رہی. کیوں ایسا ہے؟ تم خود سوچو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم گھر میں میلی کچیلی رہتی ہو؟ اکثر بیویاں اعتراف کرتی ہیں, ہاں شروع میں تمہیں اہتمام کرتی تھی, اس کے بعد گھر کے کام کاج میں خیال ہی نہیں رہتا. اب شوہر تو ہے مجنون, وہ ایک طرف یہ بھی چاہتا ہے کہ گھر کے سارے کام ٹھیک ہوں, اور ایک طرف یہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں آؤں تو حسینہ عالم سے ملاقات ہو. صاف بات کہہ رہا ہوں, مس یونیورس ملے, نتھنگ لیس دین دیٹ. اچھا ہے جو انگریزی نہیں سمجھتے نہ سمجھ. یہ مزاج ہے مرد کا. اسلام ہوائی قسم کی باتیں نہیں کرتا, مرد اور عورت کی فطرت کی گہرائیوں میں ڈوب کر زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے. ان چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے, بالکل مرد کی یہ خواہش ہے اور مرد کا یہ مزاج ہے. جن عورتوں کو اس کا سلیقہ ہوتا ہے وہ کام کاج بھی بھرپور کرتی ہیں, لیکن شوہر کے آنے سے پہلے صاف ستھری ہو جاتی ہیں. آج کل کی بچیاں اپنے شوہروں کے سامنے تو گندی سندی رہتی ہیں اور دوسروں کے سامنے سجتی ہیں.
جب شادی میں جانا ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اگر آپ نے 8 بجے کا وقت دیا ہے اور پہنچنا ہے 9 بجے، انشاءاللہ 11:30 بجے تک آپ کی اہلیہ مکرمہ میک اپ کر کے تیار ہو جائیں گے۔ 4 گھنٹے چاہیے ان کو شادی میں تیاری کے لیے، اور انتہائی قیمتی جوڑا جو ادھار لے کر پہنا گیا وہ پہن کے جائیں گے۔ کیا تماشا ہے! اسلامی شریعت کے مزاج بتاؤں، آج کل تو لوگ اس کے سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ عورت کا سطحی قسم کی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ، جو بازاری عورتیں، جو ذرا نچلے درجے کی عورتیں، شرافت، ایک عالی خاندان، پاکیزہ نگاہ ان کا نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے ائمہ اور علماء نے اپنے گھروں کی عورتوں کو ان عورتوں سے بھی دور رکھا ہے۔ مردوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کامیاب گھریلو زندگی کے اصول یہ ہیں کہ کسی اور مرد اور عورت کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سجنے کا۔ جو عورت اپنے حسن کو کسی اور کو دکھانا چاہتی ہے اپنے شوہر کے سوا، وہ عورت شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ہاں، گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے، بہت اچھے انداز سے رہنا چاہیے، ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے۔ جب یہ تدبیریں کرتی ہے تو شوہر کی نگاہ کسی اور کی طرف جائے گی نہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی نگاہ بیوی کی غلطی کی وجہ سے جانے لگے باہر۔ ان سب چیزوں کو اپنی بچیوں کو ضرور سکھانا اور سمجھانا چاہیے، بہت کھول کھول کر، خاص طور پر ماؤں کو اپنی بچیوں سے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ عادت چھڑانا ہو تو عقل مندی سے چھڑاؤ۔ ہمارے حضرت، اگر شوہر کی عادت خراب ہے تو عادت چھڑانا ہو تو عقل مندی سے چھڑاؤ۔ اب کسی کو شراب کی عادت پڑ گئی، جوتے مار کے آپ اس کی عادت چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں چھڑا سکتے۔ شراب کی عادت ایک لت ہے، اس کے لیے دوائیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تدبیریں ہوتی ہیں، ان تدبیروں کو اختیار کیا جاتا ہے، دوائیں کھلوائی جاتی ہیں تو نشے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے۔ تنہائی میں چپکے سے سمجھاؤ بجھاؤ۔ اگر تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو صبر کر کے بیٹھی رہو، اللہ سے مدد مانگتی رہو، اللہ سے مدد مانگتی رہو۔ لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرو اور اپنے شوہر کو رسوا مت کرو۔ نہ گرم ہو کر اس کو زیر کرنا چاہو کہ اس میں تو ضد بڑھ جاتی ہے اور غصے میں آ کر وہ زیادہ کرنے لگ سکتا ہے، اور اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں کے سامنے بک جھک کر رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہ بولے گا، پھر اس وقت روتی پھرو گی۔ اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، دباؤ اور زبردستی سے ہرگز زیر نہیں ہو سکتے۔ شیر اور زیر، مردوں کو خدا نے، یہ سب مرد بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، ہم شیر ہیں۔ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، دباؤ اور زبردستی سے ہرگز زیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب شیرو سنو، ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد اور تابع داری ہے۔ سمجھے؟ بڑے بڑے شیر دم ہلانے لگتے ہیں۔ سلیقہ چاہیے عورت کو، اس شیر کو پنجرے میں بند کرنے کا ایک فن ہے۔ یہ کیسے شیر پنجرے میں بند ہو، یہ کیسے شیر شکار ہو۔ اللہ نے عورتوں کو شیر کے شکار کرنے کا سلیقہ دیا ہے۔ بڑے بڑے شیر، نسبح بحمدک ونقدس لک۔
ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد اور تابع داری ہے. ان پر غصہ کر کے دباؤ ڈالنا بڑی غلطی اور نادانی ہے. اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب فساد کی جڑ بڑھ جائے گی، جڑ پڑ گئی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا. لکھنؤ میں ایک بی بی کے میاں بڑے بدچلن ہیں. حضرت لکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک بیوی کے میاں بڑے بدچلن ہیں، دن رات باہر ہی بازاری عورت کے پاس رہا کرتے ہیں، گھر میں بالکل نہیں آتے. اور ترہ یہ کہ وہ بازاری فرمائشیں کرتی ہے. وہ جو بازاری عورت ہے وہ اپنے مجنوں سے کہتی ہے کہ آج پلاؤ پکوا کے لاؤ، آج فلانی چیز پکے، اور وہ بیچاری دم نہیں مارتی، یعنی بیوی پکا کر دیتی ہے اس عورت کے لیے جو گویا ناجائز طور پر اس کے شوہر کو اپنے میں پھنسائے ہوئے ہیں. جو کچھ میاں کہلا بھیجتے ہیں روزمرہ برابر پکا کر کھانا باہر بھیج دیتی ہے اور کبھی کچھ سانس نہیں لیتی. دیکھو شوہر کے سوا ساری خلقت اس بیوی کی کیسی واہ واہ کرتی ہے، اور خدا کے ہاں جو اس کو رتبہ ملے گا وہ الگ رہا. اور پھر حضرت لکھتے ہیں امید کے ساتھ، اور جس دن میاں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور بدچلنی چھوڑ دی، اس دن سے اس بیوی کے غلام ہی ہو جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین. یہ وہ ہدایات ہیں جن میں حضرت نے بڑے پیار سے بہت ہی عملی انداز سے گھر کے اندر بیٹھ کر گھر کے اندر کے جو روزمرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بچیوں کو بڑی قیمتی ہدایات دی ہیں، بہت ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. ہم سب سننے کے درمیان اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کتنی کام کی باتیں ہیں، کتنے کام کی باتیں ہیں. ان باتوں کو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں اور بچیوں کے تو دل میں ان باتوں کو جما دینا چاہیے، ان کو ان کی گھٹی میں پلا دینا چاہیے، ان کا مزاج اسی رنگ میں رنگ لینا چاہیے، اسی سانچے میں ڈھال دینا چاہیے. یہ مسائل ہر بچی کو درپیش ہوتے ہیں اور یہ چیز یہ جاننا ہر بچی کے لیے ضروری ہے. ہم 10:30 11:30 کر لیں. کل انشاءاللہ یہ والی مجلس آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوگی، 10:30 سے 11:30 تک، کیونکہ کل جمعہ کے دن ہے اور جانا ہوتا ہے ذرا تھوڑے فاصلے پر والی مسجد میں، تو پہلے سے تیار ہو جائیں اور 11:30 کے بعد مجلس کے فوراً بعد کوشش کریں کہ مسجد کی طرف روانہ ہوں. جمعہ کے دن اہتمام سے صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگا کر نماز جمعہ سے پہلے دعائیں مانگیں. جتنا پہلے مسجد پہنچ جائیں مسجد کے فوراً بعد اتنا اچھا ہے. یہ تھوڑی سی دعا کر لیں. مستورات جو آتی ہیں ان کی طرف سے کل یہ پیغام ملا کہ ہم نہ صبح کی دعا میں شریک ہو پاتے ہیں نہ شام کی دعا میں، اس لیے اس مجلس کے اختتام پر بھی دعا کرا دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طلب کے طفیل ہم سب کو مقبول دعا نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں.
ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اچھی پاک صاف اور خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول سیکھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو مسئلے بڑی آسانی سے حل ہو سکتے تھے وہ ہم ان کو پیچیدہ اپنی جہالت کی وجہ سے بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام لوگوں کے گھروں کی زندگیوں میں اللہ خوشیاں پیدا فرما، اللہ خوشگوار ماحول پیدا فرما۔ اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہوؤں کو اللہ ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے لیے، ہر بیوی کو اپنے شوہر کے لیے اللہ ایک ایسی نعمت بنا دے جس پر وہ ناز کرے، جس پر آپ کا وہ شکر ادا کرے۔ اللہ گھروں کے اندر اللہ پیار محبت کا، خدمت اور تابعداری کا ماحول قائم فرما۔ اللہ ہماری بچیوں کے دلوں کے اندر ان باتوں کو جما دیجئے۔ اللہ آپ نے اتنا پیارا دین دیا ہے جو آخرت میں بھی ہمیشہ کی خوشیاں عطا کروا دے اور دنیا کی زندگی کو بھی خوشیوں سے آباد کر دے۔ ہم کیسے ناقدرے ہیں اللہ کہ ہم ایسے پیارے دین کی قدر نہیں کر رہے، اپنے پیروں پر خود کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ اللہ ہم دنیاوی زندگی کو بھی جہنم بناتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم آج اس مجلس میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ جو غلطیاں ہو گئیں ان کو معاف فرما، جو غلطیاں ہو گئیں ان کو معاف فرما۔ اللہ دل کا چین سکون عطا فرما، دل کا چین سکون عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بے عزتی ہوتی ہے، گناہوں سے رسوائی ہوتی ہے، اللہ گناہوں سے جینا دوبر ہو جاتا ہے، اور تقوی سے اللہ سب کے دل میں عزت آتی ہے، محبت آتی ہے، چین سکون آتا ہے۔ اللہ ہم کو تقوی کے راستے پر جما دیجئے، اللہ ہم کو گناہوں کے راستے سے ہٹا دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آنے والی مستورات کو بے حد قبول فرما۔ اللہ اس بارش کے موسم میں آپ کی بندیاں بھیگتی ہوئی بھی آتی ہیں، اللہ تکلیف اٹھا کر آتی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اللہ ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرما، اللہ ان کو اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو صبح و شام اپنی یاد نصیب فرما، اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما، اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ آج پہلا عشرہ اللہ تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ ہم آپ کے فقیر اور سائل اور محتاج بندے، گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ خیرات عطا کر دیجئے، اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے، اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے۔ اللہ رمضان کے اندر جب فقیر نکلتے ہیں اللہ تو بڑی زیادہ امید کے ساتھ نکلتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مسجد کے پاس بیٹھوں گا، میں جا رہا ہوں مسجد کے پاس بیٹھوں گا، یہ تو رمضان کا دن ہے، نمازی ضرور کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گے۔ اللہ فقیروں کو رمضان کی خیرات کی امید ہوتی ہے، ہم بھی تو آپ کے در کے فقیر ہیں، ہم بھی تو رمضان کی خیرات کی امید لے کر آئے ہیں۔ اس رمضان میں تقوی کی خیرات دے دیجئے، اس رمضان میں مغفرت کی خیرات دے دیجئے۔ اللہ سوجھ بوجھ نصیب فرما، اللہ عقل مندی نصیب فرما، اللہ حیا اور پاک دامنی عطا فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ آپ کے جن بندوں اور بندیوں کے دل میں کوئی غم ہے اللہ اپنے کرم سے ان پر اللہ تسلی کا مرہم رکھ دیجئے، اللہ غم زدہ دلوں کے غموں کو بانٹ لیجئے، اللہ سکون عطا فرما، اللہ سکون عطا فرما۔ اگر روزی کی کچھ تنگی ہے اللہ روزی کے دروازہ کھول دیجئے، اگر اور کوئی پریشانی ہے اللہ تو اسے دور فرما دیجئے۔ اللہ ہر ساس اور بہو کے بیچ میں اور ہر نند اور بھاوج کے درمیان اور ہر میاں اور بیوی کے درمیان بے حد پیار و محبت کا رشتہ قائم کر دیجئے۔ اللہ ہماری بچیوں کو خدمت گزاری کا سلیقہ عطا فرما، تابعداری کا مزاج عطا فرما۔ اللہ کاہلی اور سستی سے، خود غرضی اور تکبر سے اللہ ہم سب کو، خصوصاً ہمارے گھروں کی بچیوں کو اللہ ان کو محفوظ فرما، اللہ ان کو محفوظ فرما، اللہ ان کے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری بہنوں
بہنوں کے اور ہماری بچیوں کے گودوں میں پلنے والے اللہ بچوں کو اللہ اپنی امان میں لے لیجئے، اپنے حصار میں لے لیجئے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارا دل بدل دیجئے، اللہ ہمارا دل بدل دیجئے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے، اللہ ہماری تلاوت کو قبول کر لیجئے، اللہ ہمارے تراویح کو قبول کر لیجئے، اللہ ہماری تراویح کو قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم کوئی عمل اس طرح تو نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے، اور ہم کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی کر پا رہے ہیں اللہ بس اسی کو قبول کر کے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم اس چھوٹی سی جگہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس چھوٹی سی گمنام جگہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے دین کے کام کے کرنے کا اس کو ایک مرکز بنا دیجئے۔ اللہ بہترین افراد تیار ہوں، اللہ بہترین افراد تیار ہوں۔ اللہ آپ کے جو نوجوان بندے اللہ جنہوں نے اللہ مدرسوں میں اتنے سال پڑھنے کے بعد اور پھر مزید 2 سال کے لیے وہ یہاں آ کر پڑھ جاتے ہیں، اللہ ان کی عمریں تو وہ ہوتی ہیں جس میں بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، گھر والے بھی پریشانی محسوس کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی بوجھ رہتا ہے، اس کے باوجود اللہ آپ نے ان کے دل میں ایک شوق ڈالا، آپ نے ان کے دل میں ایک شوق ڈالا۔ یہ نام سنتے ہیں حضرت نانوتوی کا، حضرت گنگوہی کا، حضرت تھانوی کا، اللہ یہ نام سنتے ہیں حضرت مدنی کا، یہ نام سنتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کا، حضرت سید احمد شہید کا۔ ان کے دل میں شوق آتا ہے کہ ہمیں کچھ اور علم مل جائے، ہمیں کچھ اور اخلاص مل جائے۔ اے میرے پیارے اللہ، ان کی طلب کو قبول کر کے ان کی امیدوں سے بھی زیادہ ان کے سینے پر علم اور تقوی کا نور برسا دیجئے، علم اور تقوی کا نور برسا دیجئے، ان کو علماء ربانیین بنا دیجئے، ان کو دین کا داعی بنا دیجئے، اللہ ان کو اپنے دین پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا دیجئے، وفادار امتی بنا دیجئے، ان کے غموں کا وارث بنا دیجئے، ان کے درد کا وارث بنا دیجئے، ان کی صفات کا وارث بنا دیجئے، ان کے اخلاق کا وارث بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام بستیوں کو، اللہ اس گاؤں کو اور آس پاس کی بستیوں کو اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہ مردوں اور عورتوں، اللہ نوجوانوں اور بوڑھوں، امیروں اور غریبوں، سب کو اللہ نیکی نصیب فرما، دونوں جہان میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔